کے ساتھ قرآن کے مقدس کلام کی سچائیوں کو بانٹ سکوں، آپ کے ساتھ مل کر کلام خدا کی سچائیوں کو سیکھ سکوں۔ سو میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ کھولیے ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے قرآن کے مقدس کلام کو ہم پڑھیں گے۔ ملاکی کی کتاب 3 باب اس کی 8ویں آیت مقدسہ میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں، پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سبق کے لیے برکت کا باعث مل کر کہیں آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم نے ملاکی کی کتاب میں سے حوالہ تلاوت کیا ہے، اور آج ہم تھوڑی دیر کے لیے دائیکی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ہم ملاکی کی کتاب کو بغیر مطالعہ کرتے ہیں، ملاکی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خدا کا پیغمبر، اور خدا کا پیغمبر، خدا کا قاصد۔ ملاکی کی کتاب کا تعلق جو ہے وہ 5ویں صدی قبل از مسیح میں کسی زمانہ سے ہے، جب یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی۔ نبی کو زیادہ فکر یہ تھی کہ کاہن اور لوگ خدا کے عہد کے ساتھ وفاداری کی تجدید کریں، اور وہ بار بار انہیں اس طرف بلاتا ہے، صاف نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں اور خدا کی عبادت کرنے میں بے توجہی، ڈھیلا پن اور خرابیاں ہیں۔ کاہن اور لوگ خدا کو ٹھگتے ہیں کہ جو نذرانے اور ہدیے بجا طور پر اس کا حق ہے نہیں دیتے، اور اس کی ہدایات اور تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، مگر خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرنے اور انہیں پاک صاف کرنے آئے گا۔ پہلے وہ قاصد بھیجے گا جو اس کے لیے راہ تیار کرے گا اور اس کے عہد کا استحال دے گا۔ یہ ملاکی کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ تو میرے سے یہاں پر ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے ہم اس کی طرف تھوڑی سی غور کرتے ہیں۔ دائیکی کا جو مطلب ہے وہ ہے 10واں حصہ، یعنی 10%، یعنی جو بھی ہم کما کر لاتے ہیں، اگر ہم 1000 روپیہ اپنے گھر میں کما کر لاتے ہیں تو اس میں سے 100 روپیہ وہ خدا کا ہے اور 900 روپیہ ہمارا ہے۔ یعنی جو 100 روپیہ ہم خدا کے لیے نکالتے ہیں اسے ہم 10% یعنی دائیکی کہتے ہیں۔ 100 میں سے 10 روپے خدا کے اور 90 روپے خدا نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ان میں ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اور میرے عزیزو، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم بڑی ایمانداری، وفاداری اور بیانگاری کے ساتھ جب ہم اپنا 10%، اپنا 10واں حصہ جب ہم اپنے زندہ خدا کو دیتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ہمارے ان 90 روپے میں وہ اتنی برکت بخشتا ہے کہ ہماری ضرورتیں اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم پوری ایمانداری سے، وفاداری سے اپنے خدا کا حصہ اپنے خدا کو نہیں دیتے۔ لکھا ہے 8ویں آیت کے اندر، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ تو تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں۔ اب خدا ملاکی کی معرفت اس بات کو بیان کرتا ہے، لیکن کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ آگے سوالیہ نشان ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص خدا کو ٹھگ نہیں سکتا، بلکہ خدا دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے۔
कोई आदमी भी अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। अगर वो धोखा देगा तो अपनी जात को देगा, वो खुदा को धोखा नहीं दे सकता। तो मेरे सिलसिले लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? न मैं न आप में से कोई शख्स खुदा को ठग नहीं सकता। लेकिन फिर भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब तुम मुझको ठगते हो, कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दायकी और हदिया। अब कलाम ये कहता है कि हम खुदा को ठगते हैं, किसमें? दायकी में और हदिये में हम अपने खुदा को ठगते हैं। और फिर हम कहते हैं कि कलाम कहता है, फिर तुम कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? हम दायकी देने में अपने खुदा को ठग रहे हैं। तो मेरे शीशों, अगर हम दायकी नहीं देते तो हम खुदा को नहीं बल्कि हम अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को जो है खुदा की हुजूरी में जो पेश कर रहे हैं, हम अपनी जात को धोखा देते हुए पेश कर रहे हैं। और अगर हम हदिये में अपने खुदा को ठगते हैं तब भी हम अपनी जात को धोखा दे रहे हैं। सारी जिंदगी की जरूरतें हमारे सामने हैं और हम जिंदगी की सारी जरूरतों को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम अपना हिस्सा अपने खुदा को नहीं देते। हमें हर बात की फिक्र है, हमें घर के रेंट की फिक्र है, हमें बिजली के बिल्स की फिक्र है, हमें खुराक की फिक्र है, हर एक चीज की फिक्र है, लेकिन हमें दायकी की और हदिये की कोई फिक्र नहीं है। जब भी सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो हम हर एक चीज का हमने हिसाब रखा होता है कि ये पैसे हमने इधर देने हैं, ये पैसे हमने उधर देने हैं, ये पैसे हमने यहाँ देने हैं, ये पैसे हमने वहां देने हैं। लेकिन हमें कभी ये सोच नहीं आई